ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، گھر کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ رضیہ بیگم جو کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں، وہ اپنے اکلوتے بیٹے احمد شاہ کے سر پر صحرا سجا دیکھنا چاہتی تھیں۔ بیمار رضیہ نے کسی طرح سے اپنے بیٹے احمد شاہ کو شادی کے لیے رضامند تو کر لیا تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ ملال ضرور تھا کہ کہیں اس کے فیصلے سے کسی کی زندگی میں پریشانیاں تو نہیں آ جائیں گی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، مگر رضیہ بیگم پریشان حال اپنے کمرے میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں تھی کہ تبھی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی رضیہ بیگم نے اندر آنے کی اجازت دی تو اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے پا کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی چھا گئی تھی۔ اماں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ احمد شاہ نے اجازت لیتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ میں صدقے جاؤں اپنے بچے پر، میرے کمرے میں آنے کے لیے تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے میری جان۔ آؤ ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ محبت بھرے لہجے سے رضیہ بیگم نے احمد شاہ کو اپنے قریب بٹھایا تھا۔ احمد شاہ اپنی ماں کے قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، اماں، کیا آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا؟ ہاں، مجھے کچھ تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم نادیہ کے ساتھ شادی کرنے میں رضامند نہیں ہو، لیکن میری خوشی کی خاطر تم نادیہ کے ساتھ شادی کرنے کو بھی تیار ہو گئے، مگر مجھے ایک پریشانی ہے، اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ رضیہ بیگم چہرے پر غم کا اظہار کرتے ہوئے احمد شاہ سے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے لیے کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی۔ نادیہ بہت اچھی لڑکی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ ایک اچھے اخلاق کی مالک ہے۔ اس کے ساتھ شادی کر کے تم خوش رہو گے۔ احمد شاہ سر جھکائے اپنی ماں کی بات سن رہا تھا۔ دیکھو، اگر تم میری خوشی کے لیے نادیہ کو اپنا رہے ہو تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی اسے طلاق نہیں دو گے، اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے۔ بس مجھے یہی فکر کھائے جا رہی ہے کہ میری ضد کے آگے تو تم نے ہار مان لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو اور تم اس پچھتاوے کی آگ میں نادیہ کے ساتھ ظلم کرنے لگو۔ احمد شاہ اپنی ماں کی بات کو سنتے ہوئے ٹھنڈی سی آہ بھرنے لگا۔ وہ سچ میں بہت پریشان تھی۔ اپنے ماں کے فیصلے کو تو وہ دل پر چٹان رکھ کر قبول کر چکا تھا، لیکن اس فیصلے کو وہ کب تک نبھاتا، اس بات کا تو اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ اسے خود پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ نادیہ جیسی پینڈو اور عام سی شکل کی لڑکی کے ساتھ اپنی پوری زندگی کیسے گزارے گا۔ رضیہ بیگم جو کہ دل کی مریضہ تھی، اپنی دل کی بیماری کی آڑ میں وہ اپنی مرحومہ دوست کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھ چکی تھی، اور اب یہ خواب وہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ احمد شاہ نے چہرے پر پریشانی ظاہر کرتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، اماں، آپ نے میری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ فیصلہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ شادی میں صرف آپ کی خوشی کی خاطر کر رہا ہوں۔ میں پڑھا لکھا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں جو میرا ہم سفر ہو وہ بھی میری طرح پڑھا لکھا ہی ہو، لیکن آپ کی ضد کے آگے میں ہار گیا اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب اس رشتے کو میں کب تک نبھا سکتا ہوں یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا۔ احمد شاہ کی بات سنتے ہوئے رضیہ بیگم پریشان ہونے لگی اور ہاتھ جوڑے اپنے بیٹے کے آگے بیٹھ گئیں۔ دیکھو میرے لال، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے نادیہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو جسے دیکھ کر میری مرحومہ دوست کی روح کو تکلیف پہنچے، اس لیے میرے جڑے ہاتھوں کی طرف دیکھو اور خدا کے لیے نادیہ کو دل سے قبول کر لو۔ احمد شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنی ماں کی بیماری کے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائیں گی، کیونکہ اس کی ماں کی رپورٹ کے مطابق اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اپنی ماں کی آخری خواہش سمجھتے ہوئے احمد شاہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ماں سے وعدہ کر لیا اور نادیہ کو ہمیشہ خوش رکھے گا، اور اس بات کا رضیہ بیگم کو مکمل یقین دلایا تھا۔ رضیہ بیگم بہت خوش تھی۔ اپنے بیٹے کے چہرے پر صحرا سجائے ہوئے وہ دھوم دھام سے نادیہ کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئی تھی۔ نادیہ عام سی شکل کی لڑکی تھی۔ شادی میں اس کی سانولی رنگت پر ہر کوئی باتیں کرتا دکھائی دے رہا تھا، اور یہ بات احمد شاہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ احمد شاہ کو پچھتاوا بعد میں کیا ہوتا، وہ تو ابھی سے اپنے کیے گئے فیصلے پر پچھتانے لگا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس رشتے سے آزادی حاصل کر لے، مگر پھر اپنی بیمار ماں کے چہرے پر نظر ڈالتا تو کوئی بھی فیصلہ لینے سے گھبراتا۔ جیسے تیسے کر کے نادیہ احمد شاہ کی شریک حیات بن کر اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ احمد شاہ ہر وقت اداس رہتا تھا۔ نادیہ کے ساتھ بھی اس کا رویہ کچھ اچھا نہ تھا۔ رضیہ بیگم نادیہ کو جب یوں اداس اور پریشان دیکھتی تو اسے تسلی دینے لگتی کہ پریشان مت ہو، وقت لگے گا لیکن احمد شاہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ نادیہ اپنی ساس کی بات سن کر صبر کر جاتی اور کبھی احمد شاہ کے ظلم کے آگے سر نہیں اٹھاتی تھی۔ اس نے کبھی کسی بات کو لے کر گلہ نہیں کیا تھا۔
شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے، لیکن نادیہ احمد شاہ کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پائی تھی۔ اسی دوران احمد شاہ کی ماں رضیہ بیگم بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب احمد شاہ کے پاؤں کی بیڑیاں کھل چکی تھیں۔ وہ جس ڈر اور خوف کی وجہ سے نادیہ کو برداشت کیے ہوئے تھا، اب وہ اپنے غلط فیصلے کو سدھارنے کا سوچنے لگا تھا۔ ماں کے مرتے ہی احمد شاہ نے نادیہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نادیہ یتیم اور مسکین، بغیر کچھ سوال کیے احمد شاہ کی ہر بات، ہر زیادتی برداشت کرتی آ رہی تھی۔ کیوں پریشان ہوتے ہو احمد شاہ؟ تم پڑھے لکھے ہو، اپنا گھر کسی پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ شادی کر بسا لو۔ وہ ان پڑھ گوار تمہارے قابل نہیں ہے، گاؤں کی رہنے والی ہے اور گاؤں چھاپ اس کے چہرے پر صاف دکھائی دیتے ہیں۔ احمد شاہ کا دوست ابراہیم اسے سمجھانے لگا۔ دوستوں کی باتوں میں آ کر احمد شاہ نے نادیہ کا رتی بھر احساس نہ کیا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بے قصور تھی، خاموشی سے بنا کوئی سوال کیے واپس اپنے گاؤں چلی گئی۔ احمد شاہ نے پلٹ کر اس کے ساتھ کبھی رابطہ نہیں کیا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور 3 ماہ بعد احمد شاہ نے اپنی کلاس فیلو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب احمد شاہ بہت خوش تھا۔ وہ کوثر کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی کو انجوائے کرنے لگا تھا۔ دونوں نے شہر کی بہت بڑی کمپنی میں نوکری کر لی تھی۔ احمد شاہ اپنی بیوی کوثر کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ جان تو تب نکلی جب اسے کچھ ایسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج رضیہ بیگم بہت خوش تھیں۔ کئی سالوں بعد اس کا بیٹا بیرون ملک سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس گھر آ رہا تھا۔ گھر کو احمد شاہ کے آنے کی خوشی میں سجایا جا رہا تھا۔ گھر میں ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی۔ احمد شاہ رضیہ بیگم کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ کئی سال اپنی ماں کی آنکھوں سے دور تھا، آج اپنی ماں کی نظروں کی ٹھنڈک کا باعث بننے والا تھا۔ گھر کو احمد شاہ کے پسندیدہ پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ رضیہ بیگم بہت خوش تھیں اور اسی خوشی میں اس نے اپنے سب سے قریبی سہیلی رفت کو بھی دعوت دے رکھی تھی۔ دونوں بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ رفت اور رضیہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتی نظر آتی۔ رفت کی شادی اپنے چچا کے گھر ایک گاؤں میں ہوئی تھی، مگر ہر خوشی اور غم میں دونوں سہیلیاں ہمیشہ ایک ساتھ دکھائی دیتی۔ ارے تم اکیلی ہی منہ اٹھا کر چلی آئی ہو، میری بیٹی کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئی؟ رضیہ بیگم ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی سہیلی رفت سے کہنے لگی۔ اس کو کہیں پر بھی آنا جانا پسند نہیں۔ میں نے بہت کہا تھا تمہاری خالہ تمہیں یاد کر رہی ہیں، لیکن وہ آنے کے لیے رضامند ہی نہیں ہوئی تھی، تو زبردستی تو میں اسے نہیں لا سکتی تھی۔ رفت نے مسکراتے ہوئے رضیہ بیگم کو نادیہ کے نہ آنے کی وجہ بتائی۔ کچھ ہی دیر میں گھر کے باہر گاڑی آ کر رکی۔ رضیہ بیگم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ جان گئی تھی کہ احمد شاہ گھر پہنچ چکا ہے۔ ہاتھ میں سرسوں کے تیل کی بوتل لیے وہ گھر کی دہلیز پر احمد شاہ کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ٹھاٹھ باٹھ سے احمد شاہ گاڑی سے نکلتے ہوئے اپنی ماں کی طرف آتا دکھائی دیا۔ رفت اور رضیہ بیگم احمد شاہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اپنے بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے رضیہ بیگم سرسوں کا تیل دہلیز پر ڈالنے لگی اور ہاتھ پکڑ کر احمد شاہ کو گھر کے اندر لے آئیں۔ ماتھا چومتے ہوئے رضیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج کتنے سالوں بعد میرے کلیجے کو ٹھنڈک ملی ہے، تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے پا کر آج میں بہت خوش ہوں، رضیہ بیگم نے احمد شاہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ بھی اپنی ماں سے مل کر بہت خوش تھا۔ احمد شاہ بیرون ملک ہی تھا جب اس کے والد کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے انتقال پر نہیں آ سکا تھا، اس بات کا اسے بے حد افسوس تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنے ابا کو یاد کر کے رونے لگا۔ رضیہ بیگم نے احمد شاہ کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ تمہارے ابا اتنی ہی عمر لکھوا کر آئے تھے، اب تم آ گئے ہو، اس گھر میں رونق آ گئی ہے۔ میں نے بہت سال تمہارے باپ اور تمہارے بغیر اس اداسی سے اس گھر میں گزارے ہیں۔ اپنی ماں کی بات کو سنتے ہوئے احمد شاہ نے اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ لیا اور کہا کہ اماں اب میں آ گیا ہوں، آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، اب آپ خوش خوش رہا کریں۔ بغل میں کھڑی رفت پر نظر ڈالتے ہوئے احمد شاہ نے سلام عرض کیا۔ رفت نے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا کہ بہت سالوں بعد دیکھ رہی ہوں، تم تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو گئے ہو۔ سب ہنسی مذاق کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ احمد شاہ کے گھر واپس لوٹ آنے پر گھر میں رونق لوٹ آئی تھی۔ اداس در و دیوار اچانک سے خوشی میں بدل گئے تھے۔ اب روزانہ احمد شاہ صبح سویرے اپنی ماں کے کمرے میں آ جاتا اور ماتھا چوم کر کافی دیر تک اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتا۔ رضیہ بیگم بھی احمد شاہ کے ساتھ اب بہت خوش تھیں۔ احمد شاہ اپنی ماں کی طبیعت کی وجہ سے ہی وطن واپس لوٹا تھا۔ اپنی ماں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہنے لگا،
اماں میں نے بہت ہی اچھے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے، اب میں خود آپ کا چیک اپ اچھے سے کرواؤں گا۔ رضیہ بیگم اپنے بیٹے کی بات سن کر خوش ہو گئیں۔ وہ یہ جان کر خوش تھیں کہ اس کا بیٹا اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس کی کتنی فکر کرتا ہے۔ احمد شاہ کو اپنی ماں کا چیک اپ کروانے کے بعد اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کی ماں دل کی مریضہ ہے اور اس کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ رضیہ بیگم دل کی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھیں۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وقت پر علاج نہ کروانے کی وجہ سے اب ہم ان کا آپریشن نہیں کر سکتے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اگر آپریشن کیا تو یہ برداشت نہیں کر پائیں گی کیونکہ دل کی شریانیں بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر کے مطابق رضیہ بیگم کے پاس کچھ ماہ کا ہی وقت تھا اور یہ بات رضیہ بیگم بھی بہت اچھے سے جانتی تھیں۔ اپنی ماں کی بیماری کے بارے میں جانتے ہوئے احمد شاہ اب ہمیشہ اداس رہتا۔ رضیہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کی اداسی کی وجہ بن گئی تھیں اور یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہر وقت احمد شاہ کو سمجھانے میں لگی رہتی، ایک نہ ایک دن سب کو چلے جانا ہے، تم کیوں سوچ سوچ کر ہلکان ہوتے جا رہے ہو؟ رضیہ بیگم نے سختی سے احمد شاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ابا بھی اچانک سے چھوڑ کر چلے گئے، اب آپ بھی بیماری کی آخری سٹیج پر ہیں، میرا کیا قصور ہے؟ میں اکیلی زندگی کیسے گزاروں گا؟ آپ سے دور ہونے کا سوچتا ہوں تو جان ہتھیلی پر آ جاتی ہے، روتے ہوئے احمد شاہ نے کہا۔ یہی وہ وقت تھا جب رضیہ بیگم احمد شاہ سے اپنے دل کی بات کر سکتی تھی۔ اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہوئے رضیہ بیگم کہنے لگی، احمد میرے دل کے ٹکڑے، ماں قربان جائے تم پر، میرے بچے رو مت، میں اداس نہیں مرنا چاہتی۔ احمد شاہ اپنی ماں کی بات سن کر تڑپ اٹھا۔ ابھی دونوں ماں بیٹا بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک رضیہ بیگم کے موبائل کی گھنٹی بجی تو دیکھا رفعت کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ احمد شاہ نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی تو فون پر پریشان سے بھری آواز سن کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ السلام علیکم، کیا میں رضیہ خالہ سے بات کر سکتی ہوں؟ کسی نے بہت پریشانی بھرے لہجے سے احمد شاہ سے کہا تھا۔ بات سنتے ہی احمد شاہ نے بنا کچھ بولے اپنی ماں کے ہاتھ میں فون تھما دیا۔ رضیہ بیگم جو فون سنتے ہی پریشان ہو گئی تھی، احمد شاہ سے کہنے لگی، گاڑی نکالو، ہمیں ابھی گاؤں جانا ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر احمد شاہ پریشان ہو کر کہنے لگا، سب خیریت تو ہے اماں؟ آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، ایسا کیا ہو گیا ہے جو ابھی گاؤں جانا ضروری ہے؟ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، احمد شاہ رفعت کی حالت بہت خراب ہے، نادیہ کا فون تھا، مجھے ابھی اسی وقت رفعت کے پاس پہنچنا ہے، انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ اپنی ماں کی بات سنتے ہوئے احمد شاہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، رفعت خالہ اس وقت کہاں پر ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو لے کر ابھی چلتا ہوں۔ وہ ابھی گاؤں میں ہے، مجھے اسے شہر لے کر آنا ہے اور یہیں پر اس کا علاج کرواؤں گی۔ اپنی ماں کی بات کو سنتے ہی احمد شاہ کہنے لگا، اماں ہم پہلے گاؤں جائیں گے اور پھر رفعت خالہ کو یہاں لے کر آئیں گے، تو اس طرح تو بہت وقت ضائع ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں کہ نادیہ سے کہیں کہ وہ رفعت خالہ کو لے کر شہر آ جائے تو علاج کروانا آسان ہو جائے گا۔ بات تو تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ رضیہ بیگم نے احمد شاہ سے دوبارہ کال ملانے کو کہا۔ بار بار کال کرنے کے باوجود بھی کال نہیں مل رہی تھی۔ رضیہ بیگم پریشان ہونے لگی اور احمد شاہ سے کہنے لگی، ہمیں فوراً نکلنا چاہیے۔ دونوں ماں بیٹا گاڑی لیے گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے۔ آدھے گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد جب وہ گاؤں پہنچے، رفعت اپنی آخری سانس گن رہی تھی۔ رضیہ بیگم اپنے ساتھ ڈاکٹر کو لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی رفعت کا چیک اپ کیا تو بتایا کہ ان کے پاس بہت کم وقت ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہوئے رضیہ بیگم کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ رفعت نے رضیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور یہ بات میں تم سے اکیلے میں کرنا چاہتی ہوں۔ سب کو کمرے سے نکال دیا گیا۔ رضیہ رفعت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے بتاؤ، میں تمہاری بات سن رہی ہوں۔ رضیہ، تم میری سب سے قریبی اور اکلوتی سہیلی ہو، میں جانتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم میری نادیہ کا بہت خیال رکھو گی۔ میری نادیہ بالکل تنہا رہ جائے گی اس دنیا میں۔ تم تو جانتی ہو جب سے اس کے ابا کا انتقال ہوا تھا تب سے لے کر اب تک میں نے نادیہ کو خود سے کبھی جدا نہیں کیا۔ اب جب میرا آخری وقت آ چکا ہے اور میں جانتی ہوں کہ میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے تو مجھے نادیہ کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ کیا تم میری خوشی کی خاطر میری نادیہ کو اپنی بیٹی بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتی ہو؟ مرتے وقت رفعت نے رضیہ بیگم سے ایسی خواہش کا اظہار کیا تھا جس کا جواب احمد شاہ سے مشورہ کیے بغیر دینا رضیہ بیگم کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اپنی مرتی دوست کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے اسے زبان دے دی کہ میں اس کی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑوں گی اور اپنے بیٹے احمد شاہ سے اس کا نکاح کروا کر ہمیشہ کے لیے اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھوں گی۔ یہ ساری بات نادیہ کے سامنے ہو رہی تھی۔ نادیہ جو کونے میں کھڑی اپنی ماں کی حالت کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رضیہ بیگم نے اسے اپنے قریب بلاتے ہوئے پیار کیا اور رفعت کو پوری تسلی دی کہ اب نادیہ کی پریشانی کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے۔ رضیہ بیگم کی اتنی سی بات سنی تھی کہ رفعت مسکرانے لگی اور مسکراتے مسکراتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔
کچھ ہی دیر میں رضیہ بیگم نے اپنی سب سے پیاری اور لاڈلی سہیلی کو سپرد خاک کر دیا تھا۔ اپنی سہیلی کے جانے کے بعد رضیہ بیگم بھی اب اکثر ہی اداس اور بیمار رہتی تھیں۔ احمد شاہ اپنی ماں کی ایسی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ وہ رفعت کی وجہ سے بہت ڈر چکا تھا۔ رفعت کی اچانک موت نے اس کے دل کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنی ماں کے لیے پریشان اور فکر مند ہی دکھائی دیتا تھا۔ ہر وقت اپنی ماں کے آگے پیچھے منڈلاتا رہتا اور اپنی ماں کا خیال رکھتا۔ وہ کوئی بھی کمی نہیں رہنے دیتا تھا اپنی ماں کی خدمت کرنے میں۔ اماں، آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی احمد شاہ نے پوچھا۔ مجھے کچھ تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اپنا سانس کھینچتے ہوئے رضیہ بیگم نے احمد شاہ کو کمرے میں بلایا تھا۔ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے احمد شاہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا، سب خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح کھینچ کھینچ کر کیوں سانس لے رہی ہیں؟ تبھی رضیہ بیگم نے احمد شاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ جو بیماری مجھے لگ گئی ہے اب اس کے تاثرات تو آہستہ آہستہ دکھائی دیں گے ہی۔ رضیہ بیگم احمد شاہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی، احمد، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ امید ہے کہ تم میری بات کو غور سے سنو گے اور دل سے سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ احمد شاہ حیران ہو کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، آپ حکم تو کریں، کیا بات ہے ماں؟ آنکھوں میں آنسو لیے رضیہ بیگم نے رفعت کی آخری خواہش کا اظہار کرتے ہوئے احمد شاہ سے کہا کہ میرے دل کی حسرت ہے کہ میں نادیہ کو اپنی گھر کی بہو بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ احمد شاہ اپنی ماں کی خواہش سنتے ہی پریشان ہو گیا۔ چہرے پر پریشانی کے تاثرات لائے ہوئے کہنے لگا، اماں، میں شہر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، گاؤں کی لڑکی میرے معیار پر پوری نہیں اتر سکتی۔ اتنا کہتے ہوئے احمد شاہ اپنی ماں کے کمرے سے چلا گیا۔ رضیہ بیگم، جو کہ کبھی بھی احمد شاہ سے انکار کی امید نہیں رکھتی تھیں، آج زندگی کے اتنے بڑے فیصلے پر اس کا انکار سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ سارا دن آج احمد شاہ اپنی ماں کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اسی الجھن میں تھا کہ اس کی ماں نے اس سے اس کے خواب مانگ لیے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی ان پڑھ جاہل یا گاؤں کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ وہ تو اپنے خوابوں کی شہزادی اس گھر میں لانا چاہتا تھا، اپنی کلاس فیلو، جو کہ بیرون ملک ہی اس کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹی تھی۔ احمد شاہ اسے پسند کرتا تھا۔ کوثر احمد شاہ کے دل پر راج کرتی تھی۔ وہ احمد شاہ سے بے حد محبت کرتی تھی اور احمد شاہ بھی اس سے محبت میں ڈوب چکا تھا۔ اب وہ کسی صورت بھی کسی کو اپنا نہیں سکتا تھا۔ لیکن رضیہ بیگم کی آخری خواہش یہی تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی نادیہ سے ہو اور نادیہ بہو بن کر اس کے گھر میں آئے۔ احمد شاہ کے بار بار انکار کرنے پر رضیہ بیگم کی ضد نادیہ ہی رہی۔ میں مرتے وقت اپنی سہیلی سے وعدہ کر چکی ہوں کہ میری بہو اگر کوئی بنے گی تو وہ نادیہ ہی ہوگی۔ کیا تم اپنی مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ رضیہ بیگم نے جھولی پھیلاتے ہوئے احمد شاہ سے اس کی خوشیاں مانگی تھیں۔ احمد شاہ اپنی ماں کی خواہش کے آگے ہار چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو شادی کے لیے ہاں تو کر دی تھی، لیکن دل سے وہ اس رشتے کو لے کر خوش نہیں تھا اور یہ بات رضیہ بیگم بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اب گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا، لیکن رضیہ بیگم کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ پریشانی گھر کر چکی تھی کہ احمد شاہ اس کے دباؤ میں آ کر شادی کر رہا ہے۔ اگر کہیں میرے مرنے کے بعد احمد شاہ نے نادیہ کو دل سے قبول نہ کیا تو نادیہ کے ساتھ بہت ظلم ہوگا اور پھر وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہی سوچ رضیہ بیگم کو پریشان کیے ہوئی تھی۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں تھی۔ احمد شاہ گھر میں آئے مہمانوں سے بار بار اپنی ماں کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن اسے اپنی ماں کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی گھر کے ایک نوکر نے آ کر احمد شاہ سے کہا کہ رضیہ بیگم آپ کو اپنے کمرے میں یاد فرما رہی ہیں۔ احمد شاہ جلدی سے اپنی ماں کے کمرے میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت لیتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ رضیہ بیگم نے احمد شاہ کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے پیار سے اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں احمد کہ تم یہ شادی صرف میری ضد کی وجہ سے کر رہے ہو۔ تم دل سے اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو، لیکن یقین مانو تمہاری ماں تمہارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتی۔ نادیہ بہت اچھی لڑکی ہے اور پھر نادیہ اخلاق کی بھی بہت اچھی ہے۔ وہ تمہیں بہت عزت دے گی اور وہ تمہارے لیے ایک اچھی جیون ساتھی ثابت ہوگی۔ اپنی ماں کی باتیں نظریں جھکائے احمد شاہ سن رہا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ تبھی رضیہ بیگم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھو۔ احمد شاہ اپنی ماں کے بندھے ہاتھ دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ فوراً سے ہاتھ کھولتے ہوئے کہنے لگا، اماں آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے کیوں گنہگار کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ زاروں قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں، میں جانتی ہوں کہ تم اس شادی کو لے کر خوش نہیں ہو، لیکن میری خوشی کی خاطر تم نے اپنی خوشیاں قربان کر دیں۔ میں بہت خوش ہوں تم سے میرے بچے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ… رضیہ بیگم بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے خاموش ہو گئی تھیں۔ تبھی احمد شاہ نے اپنی ماں سے کہا کہ کیا ماں؟ اپنی بات مکمل کریں اماں۔ رضیہ بیگم کہنے لگیں،
یہی ہے میری فکر کہ میری آنکھیں بند ہوتے ہی کہیں تم نادیہ کے ساتھ کوئی ظلم نہ کر بیٹھو۔ وہ حیران ہو کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیسا ظلم؟ تبھی رضیہ بیگم نے اپنے دل کا وہم دور کرتے ہوئے احمد شاہ سے کہا، مجھ سے وعدہ کرو تم ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھو گے، کبھی بھی اسے کوئی تنگی یا مشکل نہیں آنے دو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو احمد شاہ کہ تم نادیہ کو کبھی طلاق نہیں دو گے، اسے دل سے قبول کرو گے۔ احمد شاہ اپنی ماں کی اس خواہش کے آگے بالکل بے بس تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو وعدہ وہ کرنے جا رہا ہے اسے نبھا پائے گا یا نہیں۔ اپنی مرتی ہوئی ماں سے وہ وعدہ تو کر چکا تھا، لیکن وہ کہنے لگا، اماں اس وعدے کو نبھانے کے لیے مجھے بہت وقت درکار ہوگا۔ یہ بات رضیہ بیگم بہت اچھے سے جانتی تھیں۔ اپنے بیٹے سے وعدہ لے کر اب رضیہ بیگم تسلی میں آ گئی تھی۔ دھوم دھام سے بارات لے کر نادیہ کے گاؤں پہنچی اور دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی نادیہ سے کر دی۔ نادیہ بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ وہ خاموش تباہ لڑکی اپنی ماں کے جانے کے بعد تو وہ اور زیادہ سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ رضیہ بیگم کا ساتھ پا کر نادیہ خوش تھی، لیکن دوسری طرف وہ احمد شاہ کے رویے سے پریشان بھی رہنے لگی تھی۔ رضیہ بیگم اکثر نادیہ کو اپنے پاس بٹھا کر سمجھاتی، دیکھو نادیہ، احمد شاہ تم سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں تھا۔ میں نے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے اسے رضامند کیا ہے۔ اب اسے کچھ وقت لگے گا، وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اور وہیں شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری اور رفت کی خواہش کے آگے اس نے ہار مانتے ہوئے اس شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اب تم اپنی محبت اور خلوص سے اس کا دل جیت لو تاکہ وہ اپنا ماضی بھلا سکے۔ رضیہ بیگم جب بھی نادیہ کے پاس بیٹھتی تو اسے طرح طرح کے طریقے سمجھانے لگتی اور نادیہ ان طریقوں پر عمل کرتی اور حد درجہ کوشش کرتی کہ وہ احمد شاہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لے، لیکن ہمیشہ ناکام رہتی۔ احمد شاہ نے اسے اپنے نکاح میں تو لے لیا تھا، لیکن دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اسے اپنی بیوی کا کوئی بھی درجہ دینے کا وہ کبھی سوچتا ہی نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اسے بیزار رہتا تھا، ہر وقت اسے عجیب سے لہجے میں بات کرتا، لیکن وہ پلٹ کر کبھی بھی گلہ نہیں کرتی تھی، کبھی نہیں کہتی تھی کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے تو بیاہ کر آپ لوگ لے کر آئے ہیں، میرے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا تو پھر مجھ سے نکاح ہی کیوں کیا۔ ایسا کبھی بھی کوئی سوال نادیہ کے منہ سے نہیں نکلا تھا۔ وہ صبر کا دامن تھا، اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب احمد شاہ اسے دل سے اپنی بیوی مان لیتا اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کو 6 ماہ ہونے کو تھے جب اچانک سے رضیہ بیگم کی حالت خراب ہوئی اور اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد 3 دن رضیہ بیگم ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہیں اور 3 دن کے بعد بیماری سے لڑتے ہوئے رضیہ بیگم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جس نے احمد شاہ کو بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ احمد شاہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کے بغیر رہ پائے گا۔ اپنی ماں کے گزر جانے کے بعد اب وہ پہلے سے بھی زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ بات بات پر نادیہ کی کمبختی لے آتا۔ نادیہ یتیم مسکین بیچاری اس کے سب ظلم برداشت کرتی رہتی۔ احمد شاہ کو اس پر ذرا برابر بھی ترس نہ آتا تھا۔ تبھی ایک دن دوستوں کے پیچھے لگ کر احمد شاہ نے نادیہ کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ احمد شاہ نے کچھ پیسے اور ضروری سامان دیتے ہوئے نادیہ کو واپس گاؤں بھیج دیا۔ نادیہ گاؤں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن احمد شاہ نے دھکے دیتے ہوئے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ خاموش بنا کچھ کہے اپنے گاؤں واپس چلی گئی۔ احمد شاہ جب رات کو گھر واپس لوٹا تو نادیہ کو گھر نہ پا کر سکون کا سانس لیا۔ کمرے میں گیا تو جو سامان اس نے نادیہ کو ساتھ لے جانے کے لیے دیا تھا وہ سب سامان وہیں کا وہیں پڑا تھا، لیکن نادیہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ احمد صاحب آزاد ہو چکے تھے۔ وہ اپنی ماں کے قائم کیے ہوئے بندھن سے آزادی حاصل کر چکا تھا۔ تبھی اس نے اپنی کلاس فیلو سے شادی کی بات کی جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ نادیہ کو اس گھر سے گئے 3 ماہ گزر گئے تھے۔ احمد شاہ نے کوثر سے نکاح کر لیا اور اسے دلہن بنا کر اپنے گھر لے آیا۔ اب احمد شاہ اور کوثر خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ شادی کے فوراً بعد احمد شاہ کی نوکری چھوٹ گئی تو وہ بہت پریشان تھا۔ دن رات وہ اداس رہنے لگا اور اکثر ہی اسے اس بات کا احساس ہوتا کہ شاید اس نے اپنی ماں سے کیا وعدہ نہیں نبھایا، جس وجہ سے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی دفعہ اس کے دل میں خیال آتا کہ نادیہ کی قسمت کا رزق بہت تھا، اس کے حالات بہت اچھے تھے۔ جب سے اس نے دوسری شادی کی تھی اس کے حالات ڈاؤن سے ڈاؤن ہی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اپنے حالات کو لے کر بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ گھر میں نوکر چاکر سب کو چھٹی کروانی پڑی۔ کوثر جو ہر وقت مصروف رہنے کا بہانہ کرتی، احمد شاہ کے لیے اس کے پاس بھی وقت نہ ہوتا۔ احمد شاہ بہت اکیلا پڑ گیا تھا۔ وہ ان دنوں کو یاد کر کے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آتا جب نادیہ اس کے وقت کے لیے تڑپتی ترستی تھی۔ نادیہ تو خاموشی سے جا چکی تھی، مگر آج وہی خاموشی ایک طوفان بن کر احمد شاہ کے دل کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ کوثر شہر کی بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ وہ جو بھی کماتی اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتی۔ پارٹیز اٹینڈ کرنا، شاپنگ کے لیے مال جانا روز کا معمول تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے شوہر کی نوکری جا چکی تھی، گھر کے حالات بگڑ چکے تھے،
اس کی بلا سے۔ کوثر کو صرف خود سے غرض تھا۔ آج احمد شاہ کا گھر اور خود احمد شاہ کوثر سے وقت مانگتے تھے، مگر وہ خود سر لڑکی کسی اور کے لیے ایسے جذبات ہی نہیں رکھتی تھی۔ کوثر کو اپنی کمائی کا ہر وقت گھمنڈ رہتا۔ احمد شاہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ آج اسے نادیہ کے وقت کی قدر ہونے لگی تھی۔ احمد شاہ نے بہت سی جگہ انٹرویو دے رکھا تھا۔ کوثر کی کمپنی میں بھی احمد شاہ کچھ دن ہی پہلے انٹرویو دے کر آیا تھا۔ آج اسے اسی کمپنی سے کال آئی تھی۔ احمد شاہ کی نوکری بھی اسی کمپنی میں ہو گئی تھی جہاں اس کی بیوی جاب کرتی تھی۔ احمد شاہ نے بیوی کے ساتھ شہر کی سب سے بڑی کمپنی میں نوکری کرنے لگا۔ دونوں میاں بیوی پھر سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ رنجشیں اور پریشانیاں ان کی زندگی میں تھیں، لیکن ہمیشہ احمد شاہ انہیں نظر انداز کر دیتا کیونکہ وہ دل سے کوثر سے محبت کرتا تھا۔ لیکن کوثر جو کہ آزاد خیال لڑکی تھی، اسے احمد شاہ کی محبت میں بند کر رہنا پسند نہیں تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور دونوں ایسے ہی زندگی گزارتے گئے۔ آج آفس میں سب کو یہ بات بتا دی گئی کہ ایک کمپنی ایک بہت بڑی میٹنگ کا اہتمام کر رہی ہے جس میں کمپنی کی آنر تشریف لائیں گی اور امپلائیز کے لیے بونس اور تنخواہ بڑھانے کا اعلان کریں گی۔ یہ خبر سن کر تمام ورکرز بہت خوش ہوئے اور بے صبری سے اس دن کا انتظار کرنے لگے جب ان کی ملاقات کمپنی کی آنر سے ہوتی۔ کوثر اور احمد شاہ بھی بہت خوش تھے۔ احمد شاہ خوش ہوتے ہوئے کوثر سے کہنے لگا، مجھے اس بونس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ میں الگ سے کسی کاروبار میں پیسے انویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے کمپنی سے بونس مل گیا تو میرے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ کوثر اپنے شوہر کی بات سن کر غمگین ہونے لگی اور کہنے لگی، بالکل بھی نہیں، میں نے تو اتنے خواب سوچ رکھے ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے کہیں پر سیر کرنے نہیں لے کر گئے۔ بونس ملے گا تو مجھے پہاڑی علاقے کی سیر پر جانا ہے۔ اس کی بات سن کر احمد شاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کوثر خود غرض ہوتے ہوئے کہنے لگی، اور مہربانی فرما کر اب میرے بونس پر نظر مت رکھنا کیونکہ میں نے ان پیسوں کی شاپنگ کرنی ہے۔ احمد شاہ کوثر کی بات سن کر چپ کا چپ ہی رہ گیا۔ آج اسے اس بات کا شدت سے بہت احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کا لیا گیا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ آج احمد شاہ کے پاس اپنے کیے گئے فیصلوں پر پچھتانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دونوں کے بیچ آفس میں ہی بحث چھڑ گئی تھی۔ تبھی احمد شاہ نے ہار مانتے ہوئے کہا کہ جو بات کرنی ہوگی وہ گھر جا کر کریں گے، یہ کوئی جگہ نہیں ہے لڑنے کی۔ آج احمد شاہ بہت اداس تھا۔ اسے نادیہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ نادیہ نے کبھی بھی چیز کے لیے احمد شاہ سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی کسی بات کے لیے گلہ کیا تھا۔ وہ تو اتنا بڑا صدمہ لے کر اس گھر سے گئی تھی لیکن اف تک نہ کیا۔ کوثر کتنی خود غرض ہے اور زبان کی کتنی تیز ہے، یہ سوچتے ہوئے احمد شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ شاید اسے اپنی ماں کے ساتھ توڑے ہوئے وعدے کی سزا مل رہی ہے، شاید اسی لیے اس کے گھر میں سکون نہیں آ رہا۔ احمد شاہ یہ سوچتے ہوئے اداس تھا کہ تبھی اسے بونس والی بات یاد آئی اور وہ سوچنے لگا کہ اگر اسے بونس مل گیا تو اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ بیوی کی محبت نہ سہی لیکن زندگی کا سکون تو وہ حاصل کر ہی سکتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں گیا اور سو گیا۔ کوثر ابھی بھی بضد تھی کہ جو پیسے بونس کے احمد شاہ کو ملنے تھے وہ پیسے احمد شاہ کوثر کو سیر کروانے میں استعمال کرے۔ دونوں کئی دن سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ہی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب انہیں میٹنگ کے لیے آفس جانا تھا۔ کوثر میرے کپڑے استری کر دو، احمد شاہ نے بڑی محبت سے کوثر سے کہا۔ پلٹ کر کوثر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں خود اپنے کپڑے تم سے استری کروانے والی تھی اور تم یہ اپنی ذمہ داریاں مجھ پر ڈالنے کا سوچ رہے ہو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے بھی وہی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے جس میٹنگ کے لیے تم تیاری کر رہے ہو۔ اتنا کہتے ہوئے کوثر نے اپنے کپڑے اٹھائے اور تیار ہونے کے لیے واش روم جانے لگی۔ احمد شاہ پریشان گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بات بات پر ہر قدم پر اسے نادیہ کی یاد ستاتی تھی۔ آج وہ یہ بات بہت اچھے سے جان چکا تھا کہ اس نے نادیہ جیسی لڑکی کو ٹھکرا کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پڑھی لکھی لڑکی لا کر اسے اپنی مرضی سے شادی کر کے زندگی کا سکون برباد کر لیا تھا۔ اس نے دل سے یہ فیصلہ کیا تھا وہ نادیہ کو واپس لے کر آئے گا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور نادیہ کا نمبر تلاش کرنے لگا جو رفعت خالہ کے نام سے سیو تھا۔ احمد شاہ بار بار کال کرتا رہا مگر نادیہ نے کال ریسیو ہی نہیں کی تھی۔ تبھی احمد شاہ نے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہوئے نادیہ کو واپس لوٹانے کا میسج کیا، مگر نادیہ نے پھر بھی احمد شاہ کو کوئی جواب نہ دیا۔ کافی کوشش کرنے کے بعد بھی جب احمد شاہ کا رابطہ نادیہ سے نہ ہو پایا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میٹنگ سے فارغ ہو کر نادیہ کو لینے جائے گا اور اس سے اپنے کیے گئے گناہ کی معافی مانگے گا۔ میٹنگ شروع ہو گئی۔ سب لوگ بے صبری سے آنر کا انتظار کرنے لگے۔ میٹنگ شروع ہوئی اور کمپنی کی آنر آئی جسے دیکھ کر احمد شاہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ نادیہ تھی۔
نادیہ ہی تھی جو اس کمپنی کی اصل مالک تھی۔ احمد شاہ نے نادیہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پریشانی سے اس کے ماتھے سے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ عام سی شکل کی، سانولی رنگت کی پینڈو سی لڑکی اتنی بڑی کمپنی کی مالک ہوگی۔ نادیہ پڑھی لکھی تھی اور یہ بات احمد شاہ کو معلوم نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں سے کہتی تھی کہ میں کسی پر بھی اپنی خوبیوں کو ظاہر کر کے شادی نہیں کروں گی۔ جس نے بھی مجھے اپنانا ہے وہ میری عام سی شکل و صورت اور سانولی رنگت کو دیکھ کر ہی مجھے اپنائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی اپنی تعلیم کا ذکر احمد شاہ کے سامنے نہیں کیا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد نادیہ اپنے آفس میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں اس کی آفس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوگا، اور دروازہ نوک کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر احمد شاہ ہوگا۔ احمد شاہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تبھی اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور آنر کے آفس کی طرف جانے لگا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ نادیہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد شاہ اس سے ملنے آیا ہے۔ احمد شاہ نظر چراتا ہوا اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ نادیہ اپنی سیٹ پر پش کرے بیٹھی تھی۔ جیسے اس نے اپنے سامنے اپنے شوہر کو ہاتھ باندھے دیکھا، اس سے بیٹھنے کا کہنے لگی۔ جی بتائیں، کس سلسلے میں آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ احمد کے پاس کچھ الفاظ نہ تھے۔ وہ شرمندگی کے مارے اپنی نگاہیں اوپر تک نہیں کر پا رہا تھا۔ لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے بولا، سمجھ سے باہر ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ نادیہ احمد شاہ کی پریشانی کو خوب اچھی طرح سے جانتی تھی۔ تبھی نادیہ نے کہا، آپ کی پریشانی میں کم کیے دیتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک عام سی شکل کی سانولی رنگت والی لڑکی، جسے دنیا کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا شوہر بھی پسند نہیں کرتا تھا، اتنی بڑی کمپنی کی مالک کیسے بن گئی؟ شکل و صورت سے ان پڑھ اور جاہل نظر آنے والی لڑکی نے اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل کر لی؟ نادیہ کی باتیں سنتے ہوئے نظریں جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نادیہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے خود کو گھر کے کاموں میں الجھا دیا تھا۔ اپنی ماں کی طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے میں ہر وقت کاموں میں مصروف رہتی تھی اور اپنی کیئر نہ کرتی تھی۔ لیکن زندگی سے جب مجھے دھکے پڑے اور معلوم ہوا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تو میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ میں اسی شکل و رنگت کے ساتھ ہی شہر کی سب سے بڑی کمپنی کی مالک بن کر دکھاؤں گی۔ پڑھی لکھی تو میں تھی ہی، اور بزنس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میرے نام کچھ زمین اور گھر تھا۔ میں نے وہ سب کچھ بیچ کر چھوٹے سے پیمانے سے کاروبار کی ابتدا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج اس بڑی کمپنی کی مالک بن بیٹھی۔ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ روتے ہوئے وہ احمد شاہ سے کہنے لگی، کھوٹا سکہ سمجھ کر انسان جسے پھینک دیتا ہے، حقیقت میں وہی سب سے زیادہ انمول ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ ہیرے کی قدر کوئی جواہری ہی جان سکتا ہے، اور یہ بات 100% سچ نکلی۔ اتنا کہتے ہوئے نادیہ نے احمد شاہ کو جانے کے لیے کہا۔ احمد ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں تمہیں کتنے دن سے فون کر رہا ہوں، تمہیں واپس لے جانا چاہتا ہوں، تب مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم بہت بڑی کمپنی کی آنر ہو۔ نادیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے احمد شاہ سے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن میں آپ کے بارے میں پہلے دن سے سب کچھ جانتی ہوں۔ احمد شاہ نادیہ کی بات سن کر حیران تھا۔ نادیہ نے ٹیبل پر فائل رکھی اور ایک فائل اٹھاتے ہوئے احمد شاہ سے کہا، فائل اپنے ساتھ لے جائیں، اور اس پر مجھے آپ کے سائن چاہیے۔ اس فائل میں حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے احمد شاہ نے نادیہ سے پوچھا۔ نادیہ خاموش رہی، بس اتنا کہا، اپنے کیبن میں جا کر اس فائل کو خود پڑھ لیجئے گا اور سائن کر کے مجھے یہ فائل بھجوا دیجئے گا۔ احمد شاہ کوئی بھی بات نہیں کر پایا تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غم کے آنسو تھے۔ جیسے ہی اس نے نادیہ کی دی گئی فائل کھولی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس میں خلا کے پیپر تھے جس پر نادیہ کو احمد شاہ کے سگنیچر چاہیے تھے۔ احمد شاہ تلملا اٹھا، فائل پر سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ نادیہ کی منتیں کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں۔ نادیہ نے اسے معاف تو کر دیا مگر اس کو اپنایا نہیں تھا۔ آج بھی نادیہ اس کے نکاح میں ہے۔ نادیہ اپنے فیصلے پر اٹل کھڑی ہے۔ کوثر اپنی آزادی کو احمد شاہ سے زیادہ چاہتی تھی، تو اس نے احمد شاہ سے طلاق لینے کے بعد وہ بیرون ملک چلی گئی، اور احمد شاہ کی زندگی میں ہمیشہ انتظار ہی رہا۔ احمد شاہ کو یتیم نادیہ کی آہ لگی تھی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا مگر بیوی اور اولاد کا سکھ نہیں تھا۔